أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفلا يعلم ما تسرون وما تعلنون. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون. وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم
وصدق رسول النبي الكريم الأمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند روشی پڑھی السلام رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر است اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما سارے مل کے پڑھو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی ہے تیری مشہور داتا کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد
اور اس کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعت و نعت کے بعد اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی عظمت اور شان اور اہل بیت اطہار کی صفت و ثنا کے بعد مالک کریم کا کروڑا احسان ہے جس پاک پروردگار نے آج ہمیں پھر درس قرآن میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ دعائے اللہ کریم ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ کریم جل شانہ و من والہ نے اپنے محبوب کی امت کو بڑی شان عطا فرمائی۔ گناہ کرنے کے باوجود بھی صورت نہیں بگڑی، نافرمان ہونے کے باوجود بھی رزق نہیں رکا۔ کہ اس کی کتنی کرم نوازی ہے ہم پر، کتنا احسان ہے ہم پر کہ اس نے محبوب کی ایک صورت کے صدقے ہماری سب کی صورتوں کو بچا لیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہم اس وقت زندگی غفلت میں گزار رہے ہیں، دھوکے میں گزار رہے ہیں، فریب میں گزار رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ہی نفس کو بھلا دیا، ہم نے اپنے ہی اندر کے انسان کو، اس کی عظمت کو بھلا دیا ہے۔ انسان گناہ کر کے یا ظلم کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں بہادر ہو گیا، نہیں، بلکہ اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کر لیا ہے۔ آپ جتنا وقت اللہ کی نافرمانی میں گزاریں گے اتنا ہی اپنے لیے بوجھ اکٹھا کریں گے۔ سائیں توکل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ کبھی انہوں نے اپنے لیے مال اور دولت اکٹھی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ کھانے کا بھی وقت ہوتا تھا تو گھر والے کہتے سائیں توکل جی کھانا کدھر سے آئے گا؟ آپ فرماتے تھے میرے اللہ کی طرف سے آئے گا۔ کتنا بھروسہ اللہ کی ذات میں تھا۔ تو ہمیشہ ایسے ہوتا، کھانے کا وقت آتا تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے انتظام فرما دیتا، لیکن یہ مقام اس وقت ملتا ہے جب انسان اللہ کی رضا کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ ہر بندہ بھی سائیں توکل نہیں بن سکتا، ہر بندہ بھی سائیں توکل نہیں بن سکتا۔ وہ ایک درویش گیا نا جنگل میں، اس نے دیکھا کہ ایک لولے لنگڑی لومڑی ہے، وہ اپاہج ہے، پڑی ہوئی ایک جگہ پر، نہ ہل سکتی ہے نہ چل سکتی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ یہ اس کو کون کھلاتا ہوگا، کون پلاتا ہوگا، یہ کیسے کھاتی ہوگی، یہ کہیں چل کے جانے کے قابل نہیں ہے، تو کیسے اس کی خوراک کا انتظام ہوتا ہوگا۔ تو رب کائنات نے کہا کہ کھلانے والا میں، پلانے والا میں، اعتراض کرنے والا تو کون ہوتا ہے؟ تدبیریں بنانا تو اللہ کی ذات کے کام ہے نا۔ پتھروں میں بند کیڑے کو پرورش فرما سکتا ہے، زمین کی تہ میں چھپے ہوئے حشرات الارض کو اللہ تعالیٰ وہاں خوراک مہیا فرما سکتا ہے، تو کھلی ہوا اور فضا میں اپنی مخلوق کو کیسے نہیں پال سکتا۔ تھوڑی دیر گزری، اس درویش نے دیکھا کہ ایک شیر آیا، اس کے منہ میں گیدڑ تھا، گیدڑ کا اس نے شکار کیا ہوا تھا۔ عین اسی جگہ پہ اس نے گیدڑ کو پھینکا جہاں وہ لومڑی کا ڈیرا تھا۔ جتنا اس نے چاہا کھایا، باقی بچا کے چھوڑ کے چلا گیا، اور پھر وہ لومڑی جو ہے اس نے اس کو کھانا شروع کر دیا۔ درویش حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ واقعی مالک تیری قدرت ہے، جن کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوتے تو ان کو بھی کھلا رہا ہوتا ہے، ہاتھ اور پاؤں والا انسان اتنی فکر اس کی کیوں کرتا ہے؟ ہمیں دن رات کس بات کی فکر ہے؟ مال دولت کے اکٹھے کرنے کی فکر ہے۔
دن رات ہی فکر ہے، حالانکہ اللہ نے بتایا ہے اور دکھایا ہے۔ رب کائنات نے قرآن میں واضح الفاظ میں بار بار کہا، واضح الفاظ میں ان فی ذالک لآیۃ لأولی الابصار، آنکھ والو یہ دنیا کا سارا سسٹم میں نے تمہاری نشانیوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جو مخلوقات ہیں، اب کیڑے مکوڑے ہیں، وہ محنت نہیں کر سکتے، مزدوری کر سکتے ہیں؟ وہ مزدوری نہیں کر سکتے، وہ بھی تو پل بڑھ رہے ہیں نا۔ درندے ہیں، چرندے ہیں، ہوا میں اڑنے والا پرندہ ہے، وہ بھی تو پل رہا ہے۔ فرمایا کہ جب میں ان کو سنبھال سکتا ہوں تو تمہیں بھی سنبھال سکتا ہوں۔ تمہارا کام روٹی روزی کی فکر نہیں، تمہارا کام مجھے راضی کرنے کی فکر ہونا چاہیے۔ روٹی روزی بھی کماؤ، لیکن اتنی کماؤ کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی یاد سے وہ تمہیں روٹی روزی، وہ کام دھندا غافل نہ کر دے، تم غفلت کا شکار نہ ہو جاؤ۔ چند دن کی تو زندگی ہے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ آج ہم بڑکے مار رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کل کو ہماری بات بھی قصہ بازی ہو جائے گی۔ اس درویش نے دیکھا، اس نے کہا اللہ اس کو دے سکتا ہے تو اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ وہ ایک پہاڑی پہ اس پہ جا کے بیٹھ گیا، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، اب انتظار میں کوئی آئے گا مجھے کھلائے گا، کوئی آئے گا مجھے کھلائے گا۔ ارے تو بابا فرید جیسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ بابا فرید نے تو 40 دن کے طے کا روزہ رکھا تھا مرشد کے کہنے پر، اور یہ کہا تھا فریدہ تب تک نہیں کھانا جب تک ماہی کی زیارت نہ ہو جائے، جب تک ماہی کی زیارت نہ ہو جائے تب تک روٹی نہ کھائیں۔ فرید کا تو مقصد تھا ماہی کی زیارت کرنا۔ اور غوث الورا غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی 40 دن کیا اس سے کئی دن اوپر تک طے کا روزہ رکھا، اور نیت کی کہ جب تک وہ مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں کھلائے گا میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے حضرت ابو سعید مخرمی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پیر و مرشد تھے، ان کو انتخاب فرمایا کہ جاؤ میرا بندہ عبد القادر میری عبادت میں ہے، مجھے راضی کرنے کے شوق میں ہے۔ وہ امتحان نہیں لے رہا کہ مجھے دے گا کہ نہیں دے گا، وہ مجھے راضی کر رہا ہے کہ اس کی نشانی ہوگی، جب راضی ہوگا خود کھلائے گا مجھے۔ حضرت ابو سعید مخرمی کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے بندے عبد القادر کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابو سعید مخرمی نے آگے ڈیوٹی لگائی حضرت خضر علیہ السلام کی۔ بابا خضر چھوٹا موٹا بابا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا یا اللہ کسی اللہ والے سے، اپنے کسی بندے سے، مقرب بندے سے ملاقات کرا، تو رب کائنات نے جو ملاقات کرائی وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروائی تھی۔ یہ بابا خضر تب کا بابا ہے، قیامت کے قریب ان کا جو ہے نا دنیا سے وصال ہوگا۔ لمبی عمر پائی آپ نے، آب حیات دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام پہلے انبیاء علیہ السلام کے دور میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں ماہو ہوتے تھے۔ جب میرے نبی کا دور مبارک، ظاہری دور مبارک آیا، ویسے تو ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، کیونکہ دانا دانا میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ تو جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات ظاہری آتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام آپ سرکار کے امتیوں کے پاس علم شریعت محمدی حاصل کرنے کے لیے شاگرد کی صورت میں آتے ہیں۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا امتی اگر کہیں منزل پہ ہو، کہیں راستے میں ہو، راستہ بھول جائے، تنہائی میں ہو، راستہ بتانے والا کوئی نہ ہو، تو جنگل میں کھڑا ہو کر اونچی آواز میں آواز لگائے، یا عباد اللہ آئینونی، یا عباد اللہ آئینونی، یا عباد اللہ آئینونی، 3 مرتبہ سرکار کا فرمان یہ آواز لگائے، اے اللہ کے ولیو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رجال الغیب میں سے اپنے کسی بندے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اور زیادہ ڈیوٹی فرمایا خضر علیہ السلام کی ہوتی ہے، وہ میری امت کے مشکل میں پڑے ہوئے مسلمانوں کی مدد فرما دیتے ہیں۔
تو حضرت ابو سعید مخرمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ڈیوٹی لگائی کہ ان کی حضرت خضر علیہ السلام کی آپ جائیں اور سید عبد القادر گیلانی سے کہیں اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، اللہ آپ سے۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام گئے، ایک تشت میں کھانا لے کے گئے، آپ کے سامنے رکھا، دیکھا، فرمایا تم خضر ہو؟ حضرت خضر نے کہا جی میں خضر ہوں۔ فرمایا مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں، میں تو جن کے لیے بیٹھا ہوں مجھے تو انہیں سے غرض ہے۔ حضرت خضر نے کہا اچھا مجھ سے غرض نہیں ہے تو میں یہ واپس لے جاتا ہوں۔ اور اس وقت روئے زمین پر جو اللہ کے سب سے کامل ولی حضرت ابو سعید مخرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا میں سفیر بن کے آیا ہوں، وہ آپ کو اپنے حجرہ میں مبارک بلا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم مراقبے کی حالت میں گئے، غیب سے آواز آئی عبد القادر اب دیر نہ لگا، چھیتی کر اٹھ اور وہیں چلا جا۔ جب حضرت ابو سعید مخرمی کے حجرہ پاک میں آپ تشریف لے کے جاتے ہیں تو حضرت ابو سعید مخرمی مسکرا کے آپ کو سینے سے لگاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹے عبد القادر یہ کھانا یہ نہ سمجھنا کہ میرے گھر میں پکا ہے، وہ مجھے بھی ایک غیب کے ہاتھ نے دیا ہے۔ کہا کہ ابو سعید اپنے ہاتھوں سے تو عبد القادر کے منہ میں ڈال دے، آگے عبد القادر اپنے ہاتھوں سے جن کے منہ میں نوالے ڈالے گا، وقت کے کتب اور ولی بنتے جائیں گے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے جب نوالا لیا تو آپ کو پتہ چل گیا میری منزل یہی ہے، مجھے خدا کا قرب یہی سے ملنا ہے۔ آپ حضرت ابو سعید مخرمی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ حضرت ابو سعید مخرمی جو ہیں یہ بہت بڑے ولی کامل تھے، یہ مرید تھے حضرت داؤد طائی کے۔ حضرت داؤد طائی آگے اپنا مرید تھے حضرت خواجہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ آگے مرید تھے حضرت جنید بغدادی کے۔ حضرت جنید بغدادی وہ ہیں جنہوں نے 100 سال پہلے حضور غوث اعظم کی آمد کا اعلان فرمایا تھا، 100 سال پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ایک جیلان کے قصبے کے اندر مرد کلندر پیدا ہوگا، نام جس کا عبد القادر ہوگا، وہاں سے وہ ہجرت کر کے بغداد آئیں گے، علم حاصل کریں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ بغداد کے ممبر پر بیٹھ کر وہ اعلان کریں گے قدم ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنے ہاتھ کو اوپر ہوا میں بلند کیا، گردن پہ رکھا، سر پہ رکھا، آنکھوں پہ رکھا۔ مریدوں نے پوچھا حضور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ 100 سال بعد آنے والا اعلان کر رہا ہے، جنید آج 100 سال پہلے اعتراف کر رہا ہے کہ اس کا قدم میری گردن پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ وہ غوث اعظم جیلانی قطب الربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی۔ بلکہ میں جاوید صاحب سے کہوں گا کہ جب سرکار کے نعت پڑھتے ہیں نا بزم میں، تو نعت شریف کے بعد جو ہے نا منقبت کے بھی 2-3 اشعار پڑھا کریں، سرکار غوث پاک کے 2-3 اشعار پڑھا کریں۔ تو یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ تو وہ درویش نے سمجھا کہ شاید میں بھی بیٹھ جاؤں گا تو مجھے بھی کھانا آئے گا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن آیا، وہ آج کل کا ہمارے جیسے درویش تھا نا جو بھوک برداشت نہیں کر سکتا، بھوک لگی نا زیادہ، تڑپ اٹھا، کہتا یا اللہ لومڑی مجھ سے بہتر ہے، اس کو تو وہیں بٹھا کے کھلایا اور مجھے پوچھا ہی نہیں۔ غیب سے آواز آئی اس کے تو ہاتھ اور پاؤں نہیں تھے، میں نے تجھے ہاتھ بھی دیے ہیں پاؤں بھی دیے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں تجھے اس لیے نہیں دیے کہ تو لوگوں کی مدد کا منتظر رہے اور محتاج رہے، ہاتھ اور پاؤں اس لیے کہ دیے کہ تاکہ تو محنت مزدوری کرے، رزق کی حلال کمائے، اپنے بچوں کو کھلا، خود بھی اپنا پیٹ بھر۔ فرمایا جا، توکل والے کچھ اور ہی ہوا کرتے ہیں، وہ سائیں توکل ہی ہو سکتے ہیں، تو سائیں توکل نہیں بن سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ہماری راہبری رہنمائی کے لیے فرمایا بڑے واضح الفاظ میں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے اپنے رب کی بارگاہ سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟
کیوں دھوکے میں آتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہو؟ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا اس کرم والے رب کی بارگاہ سے کہ تو اللہ کی بارگاہ سے دور ہے؟ اور جو اللہ کی بارگاہ کے نزدیک ہوتے ہیں ان کے لیے پورا جہان جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو جاتا ہے۔ وہ انگریز تھا نا، انگریز، اس کو مسلمان کیا یہ دوسری جماعت والوں نے، بوریا اور بستر والوں نے مسلمان کیا، باہر کے ملک میں تھا، مسلمان ہو کے بڑا مشہور واقعہ ہے۔ مسلمان ہو گیا تو انہوں نے کہا ہم تمہیں اپنے مرکز لے کے چلتے ہیں، رائے مرکز ہے، مرکز کی سیر کراتے ہیں۔ تو جب وہ انگلستان سے پاکستان آتا ہے تو اس نے اپنے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے کلمہ پڑھایا تھا کہ بتاؤ سلیمان علیہ السلام کا امتی ہوا آصف برقیہ، وہ جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آیا تھا آن واحد میں، وہ کیسے لے کے آیا تھا؟ وہ کیسے لے کے آیا تھا؟ کہ اگزامپل اب وہ قرآن کے ذریعے سے اس کو دلائل دے رہے ہیں، وہ ایسے لے کے آیا ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے کوئی پریکٹیکل آج کے دور میں دکھاؤ، آج کے اس دور میں کوئی پریکٹیکل دکھاؤ، کوئی ہے ایسی مثال کہ سلیمان نبی کا امتی ہو اور اس کو اتنی شان ہو، اور جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے کیا ان کے امتی کی کوئی ایسی شان ہے جو ایسا کام کر سکے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اب وہ دلائل دیں، وہ کہ نہیں مجھے تسلی نہیں ہوئی، مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ وہ تسلی کروانے کے لیے پاکستان میں کبھی اس کے مینار پاکستان سیر کرا رہے، لاہور کے مینار پاکستان کی دائیں کی بائیں کی۔ جب داتا پیالے حجویری کے مزار اقدس کے سامنے سے گزرے نا، اس نے دیکھا، اس انگریز نے دیکھا داتا پیا کے انوار و تجلیات والے گنبد خضرا کو، ادھر بھی سبز گنبد ہے، ادھر بھی سبز گنبد ہے، ادھر میرے داتا رہتے ہیں، ادھر میرے آقا کا نگر ہے۔ داتا کے نگر سے آقا کے نگر میں جانے والوں، تمہیں معلوم ہوگا کہ داتا کی نگری کیا ہے اور آقا کی نگری کیا ہے۔ انگریز نے دیکھا میرے داتا پیر حجویری کے سبز گنبد کو، کہنے لگا بتاؤ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں پر لوگ شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، شرک اور بدعت کے اڈے۔ اسی کا دکھاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح کہ شرک ہوتا کس طریقے سے ہے، یہ بدعت کرتے کیسے ہے، مجھے دکھاؤ۔ وہ بڑا بچ بچاؤ کی کوشش کی انہوں نے کہ کسی طریقے سے ادھر نہ جائے۔ ان کو پتہ تھا ہمارا مولوی اشرف علی تھانوی بھی داتا صاحب کی چوکھٹ پہ گیا تھا۔ جب اس نے داتا کی چوکھٹ کو رات کے 3 بجے جا کر دیکھا تو اعتراف کیا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ذات المشتاق میں لکھا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں، لاکھوں کی تعداد میں فرشتے زمین پر آ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں زمین سے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا جی، اس نے بھی اعتراف کر لیا کہیں یہ وہاں نہ جائے، اس کو کچھ نظر نہ آ جائے۔ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس اللہ کی رحمت و انوار کی برسات ہوتی ہے۔ میاں شیر محمد صاحب شرک پور شریف والے بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو گئے، اپنے مریدوں سے کہا بیلیو آؤ، داتا صاحب بلا رہے ہیں، بیلیو آؤ، داتا صاحب بلا رہے ہیں۔ اور میاں صاحب کا اکثر معمول تھا جب داتا پیا کی چوکھٹ پہ حاضری ہوتی تو پیدل آتے تھے، شرک پور شریف سے پیدل سفر کرتے تھے، کیونکہ نظر والوں کو خبر ہوتی ہے نظر والے کہاں ہے، بے نظرے کو کیا خبر کہ اجالا کہاں ہے۔ اندھے کو پتہ نہیں ہے کہ سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا، اس کے لیے سورج نکلا ہے تب بھی ایک ہی بات ہے، نہیں نکلا پھر بھی ایک ہی بات ہے۔ انہوں نے روکنے کی کوشش کی، وہ نہیں ٹلا۔ اب انہوں نے کہا مہمان ہے، اگر اس کو زیادہ روکتے ہیں تو کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ پاؤنڈ کی مشین ہے، ہمیں پاؤنڈ دے رہا ہے، لندن دے پاؤنڈ ملن، امریکہ دے ڈالر ملن، دے سبحان اللہ موجہ نہیں، یہ میری وڈیاں وڈیاں جماعتیں چل دیاں۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے، آپ چلے جائیں۔ جب وہ انگریز ان سے جدا ہوا نا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے سے، پہلے دروازے ہوتے تھے وہ سرخ رنگ کی دیواریں پہلی والی پرانی جو ہوتی تھی، اندر جب داخل ہوا دروازے سے
داخل ہوتے ہی ایک مرد قلندر ملا اس انگریز کو، اس کو انگریز کو مرد قلندر ملا، سینے سے لگایا، کہنے لگا اہلا و سہلا، آؤ آپ ہمارے مہمان ہو، کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں شرک دیکھنے آیا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہاں شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتی ہے، دیکھوں تو صحیح شرک اور بدعت ہوتی کس طرح سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اتنی بڑی چوکھٹ کے مہمان بن کے آئے ہو، بیٹھو، پہلے تمہیں چائے وائے پانی شانی پلاتے ہیں، تمہیں چائے بناتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، پھر جا کے داتا کی چوکھٹ پہ سلام کرنا۔ اور ہوتا بھی ایسے ہے، داتا کی مزار پہ جو خواہش بندہ لے کے جاتا ہے وہی کچھ مل جاتا ہے، وہی کچھ مل جاتا ہے۔ یہ داتا کا نگر اتنا عظیم نگر ہے، داتا کو اس لیے داتا نہیں کہتے، داتا حقیقت میں داتا ہے۔ اللہ نے سخاوت کا اتنا بڑا دریا بنایا ہے، سمندر بنایا ہے کہ خزانے لینے والے تھک جاتے ہیں، بانٹنے والے نہیں تھکتے ہیں۔ انگریز کو اس مرد قلندر نے اپنے پاس بٹھا لیا تو کہنے لگا چائے پیو گے؟ میں چائے پیوں گا، چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ کہا کہ اچھا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، درویش نے کہا کہ کھولو، آنکھیں کھولی، اس نے چائے پیش کی، اس انگریز کو چائے پیش کی۔ انگریز نے جب پیالی کو پکڑا تو پھر پکڑ کر دیکھتا ہی رہ گیا، دیکھتا رہ گیا، حیران ہو گیا، کہنے لگا یہ پیالی کہاں کیسے آئی؟ فرمایا جیسے ملکہ بلقیس کا تخت آیا تھا۔ تکبیر، فرمایا جیسے ملکہ بلقیس کا تخت آیا تھا۔ انگریز نے کہا کہ میں اس حیرت میں مبتلا ہوں کہ یہ پیالی جو ہے یہ میرے گھر کی پیالی ہے، اور میرا گھر انگلینڈ کے اندر ہے، لندن کے اندر میرے گھر کے کچن میں جس پیالی میں میں چائے پیتا تھا وہی پیالی میرے ہاتھ میں ہے، اور چائے کا ذائقہ بھی میرے گھر کا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ تو تیرے سوال کا جواب نہ دے سکے، یہ داتا کی دہلیز ہے، تمہیں ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول۔ فرمایا کہ وہاں سے تمہیں سوال کا جواب نہیں ملا، یہ داتا کی دہلیز ہے، یہاں سوالوں کے جواب مل چکے ہیں، اور بتا کیا چاہیے؟ اس نے کہا ساری زندگی اسی در کی نوکری چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی ذات میں مگن ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات میں تقوی اور بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ان کو انعام دیتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کس چیز نے اپنے رب سے، کرم والے رب سے دھوکے میں رکھا ہے؟ وہ رب تو اتنا کریم ہے کہ تیرے ایک ذرے کے برابر نیکی کو بھی پہاڑوں جیسے گناہوں کے اوپر غالب کر دیتا ہے۔ اس رب کی شان تو یہ ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑی حسن کے ساتھ، بڑی عمدگی کے ساتھ تیری صورت کو سجایا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، بتا اس جیسی کوئی صورت بنا سکتا ہے؟ اس جیسی کوئی شکل بنا سکتا ہے؟ کتنے حسن والی بنائی، جہاں آنکھوں کو چہرے کی ریکوائرمنٹ تھی، جہاں آنکھوں نے حسن پانا تھا آنکھوں کو وہاں لگایا۔ کسی انسان کی آنکھ کی جگہ پر ناک نہیں ہے، ناک کی جگہ پر کان نہیں ہے، اور ہونٹوں کی جگہ پر رب کائنات نے کسی اور چیز کو نہیں لگایا ہے۔ اللہ نے ترتیب کے ساتھ بنایا، اس انداز میں بنایا کہ دیکھنے والے کا کڈا سونا لگتا ہے، کڈا سونا لگتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی تیری اچھی صورت بنانے والا ہے؟ رب سے بڑھ کر کوئی ترتیب دینے والا ہے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک،
جب اس نے اتنی ترتیب دے کے وضاقتہ سے تیری صورت کو اتنا خوبصورت بنایا، پھر بھی انسان تو دھوکے میں مبتلا ہے، پھر بھی تو اپنے رب سے نا آشنا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو تجھے اپنی محبت کے نور سے پیدا فرمایا تھا، دنیا میں تجھے بھیجا تھا محض ایک امتحان کے لیے۔ بچہ اسکول میں پڑھتا ہے نا، اسکول میں تو سارا سال استاد اس کو پڑھاتے ہیں، لیسن پڑھاتے ہیں، ایک سبق پڑھاتے ہیں، جب مسلسل پڑھاتے ہیں۔ اب ایک کتاب کے اندر کتنے لیسن ہیں؟ 20-25 لیسن ہوں گے، 15-16 لیسن کی کتاب، 10 لیسن کی کتاب ہوتی ہے، سارا پورا ایک سال یعنی 12 مہینے۔ اب تو سارا سال ختم ہو گیا نا، ویسے سارا سال اس کو وہی 12, 13, 14 چیپٹر جو ہے وہ ٹیچر بار بار ریویژن کرواتے ہیں، بار بار پڑھاتے ہیں۔ تو بار بار پڑھانے کے بعد ان کا یہ ہوتا ہے ارادہ، چھوٹا سا امتحان لیتے ہیں، دیکھیں بچے نے کتنا اس کو قبول کیا ہے، کتنا اس کو قبول کیا ہے۔ اور جس بچے نے اس کو پک کیا ہوتا ہے، قبول کیا ہوتا ہے، اس کی پوزیشن کوئی فرسٹ پوزیشن پہ آتا ہے، کوئی سیکنڈ پہ آتا ہے، کوئی تھرڈ پہ آتا ہے، باقی پاس ہو جاتے ہیں، کوئی فیل ہو جاتے ہیں۔ اب فیل ہونے والا بچہ پاس ہونے والے بچے کے برابر ہو سکتا ہے؟ پاس ہونے والا بچہ تیسری پوزیشن والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ تیسری پوزیشن والا دوسری پوزیشن والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ دوسری والا پہلی والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے رب کائنات نے انسان کو جسم دینے سے پہلے، وجود دینے سے پہلے کروڑہ برس اپنے دیدار کے جلووں میں رکھا ہے۔ جب یہ جسم خاکی نہیں چڑھا ہوتا نا، جسم خاکی جو ہمیں چڑھا ہے، خالی روح ہوتی ہے ہماری پیدائش سے پہلے۔ اب میری پیدائش سے، آپ کی پیدائش سے پہلے دنیا کروڑہ برس ہو گئے بن چکی ہے، کتنے انسان آئے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ میرے جسم کے ساتھ میری روح کو پیدا کیا گیا، روح میری اس وقت پیدا کی گئی جب آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے، جسم آدم سے پہلے روح انسانیت کو پیدا کیا گیا۔ انسان کی روح کو پیدا کرنے کے بعد ہی تو اللہ نے خطاب فرمایا تھا، بتاؤ الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اور یہ خطاب کسی فرشتے کے واسطے سے نہیں تھا، کسی کے واسطے سے نہیں تھا، بلا واسطہ تھا، اس میں کوئی حجاب پردہ نہیں تھا۔ رب نے اپنا جلوہ دکھا کے کہا، بتاؤ مجھے دیکھ کر کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو روح نے کیا کہا، بلا وربنا مالک، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت روح کو پیدا فرمایا جب جسم انسانی کی تخلیق نہیں ہوئی، اور روحوں کی دنیا سے جسم انسانی بننے تک کتنا فاصلہ ہے وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ پھر تب سے لے کر اب جب ہم بنے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، تب تک رب ہماری روح کو اپنا جلوہ دکھاتا رہا، اپنے دیدار کراتا رہا، اپنی خشیت و مشیت کے جلووں میں رکھا انسان کو۔ رب نے اپنے جلوے دکھائے، پھر ہمیں دنیا میں بھیجا ایک امتحان کی خاطر کہ دنیا میں بھیجتا ہوں اور اس کے اور اپنے درمیان ایک پردہ لگاتا ہوں، پردہ، ادھر میرا جلوہ، ادھر نفس کی خواہش۔ اب دیکھتا ہوں یہ دنیا میں جا کر کروڑہ برس جو مجھے دیکھتا رہا ہے، جس سے صدا بلند کی بلا وربنا، ہاں یا اللہ تو میرا رب ہے، ہاں یا اللہ تو میرا رب ہے، ہاں یا اللہ تو میرا رب ہے۔ اس نے جو صدا لگائی تھی، کیا اس صدا پہ قائم بھی رہتا ہے کہ خواہش نفس کی دنیا میں گم ہو کر مجھے بھلا دیتا ہے؟ امتحان کے لیے ہم بھیجے گئے تو ہم دنیا میں آئے، ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی ذات کو ہم نے بھلا دیا۔ بلایا کہ نہیں بلایا؟ جنہوں نے یاد کیا ہے وہ دات علی حجویری بنے ہیں، جنہوں نے یاد کیا ہے وہ غوث جلی بنے ہیں، جنہوں نے یاد کیا وہ مہر علی بنے ہیں، جنہوں نے یاد کیا وہ مجدد الفسانی بنے ہیں، جنہوں نے رب کو یاد رکھا وہ بہادر زکریا ملتانی بنے ہیں۔ جنہوں نے رب کو یاد کیا ان کے مقام آئے۔ جب انہوں نے دنیا میں آ کر بھی یہی کہا، مالک تیرا جلوہ دیکھا تھا، تجھے ہی مانتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر بھی تیرے جلووں کی خاطر زندہ ہے،
اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، تو مالک نے انہیں کیا، کسی کو پہلا نمبر دیا، کسی کو دوسرا نمبر دیا، کسی کو تیسرا نمبر دیا۔ جنہوں نے کہا مالک پہچانتے ہیں مگر کیا کریں، مجبوری ہے، دنیا بھی نبھانی ہے، رب نے کسی کو پاس والوں کو زمرے میں رکھا، اور جو فیل ہو گئے، کوئی قادیانی بن گئے، کوئی عیسائی بن گئے، کوئی یہودی بن گئے، کوئی ہندو بن گئے، کوئی سکھ بن گئے، فرمایا جو فیل ہوں گے وہ ایمان والوں کے درجے میں نہیں رہیں گے، کمزور سے کمزور۔ جس نے مجھے کہہ دیا هو اللہ احد، هو اللہ احد، اللہ الصمد، میں پھر بھی انہیں محبوب کی غلامی کے اندر ہی زندہ رکھوں گا، پھر بھی محبوب کی غلامی میں زندہ رکھوں گا۔ جنہوں نے مانا تو صحیح، اتباع نہیں کی، کمزور رہے، عبادت میں کمزور رہے، نماز میں کمزور رہے، روزے میں کمزور رہے، حج اور زکوٰۃ میں کمزور رہے، سخاوت میں کمزور رہے، لیکن تسلیم کرتے تھے وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ رب فرما رہا ہے محبوبہ یہ مجھے مان رہے ہیں، یہ مجھے مان رہے ہیں، یا اللہ یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ فرمایا محبوبہ جو پڑھنے والے ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں، جو پڑھنے والے ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ نماز پڑھیں گے میں ان کو دیکھوں گا، وہ قرآن پڑھیں گے میں ان کو دیکھوں گا، وہ روزہ رکھیں گے میں ان کو دیکھوں گا، وہ تسبیح و تقدیس کریں گے میں ان کو دیکھوں گا، وہ حج کے لیے آئیں گے، طواف کریں گے میری نظر ان پر ہوگی، وہ سعی کریں گے میری نظر ان پر ہوگی، وہ مزدلفہ میں جائیں گے میری نگاہ ان پر ہوگی، وہ عرفات میں گڑ گڑائیں گے میرے جلوے ان پر ہوں گے، وہ مینا میں آ کر شیطان کو پتھر ماریں گے، محبوبہ میری رضا ان پہ ہوگی۔ لیکن جتنے گناہگار ہوں گے، عمل سے کمزور ہوں گے، تو زبان نبوت سے اعلان کر دے، تو اپنی پیاری پیاری میٹھی زبان سے اعلان کر دے، وہ زبان وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، محبوبہ ایسی میٹھی زبان ہے، تو بولتا ہے تو تیرے لبوں پر میں رب بولتا ہوں۔ محبوبہ اعلان کر دے، وما ینطق عن الہوی والی زبان سے اعلان کر دے۔ یا اللہ کیا اعلان کروں؟ میں محبوبہ جتنی عبادت گزار ہے ان پر تو میری نگاہ ہے، ان کو تو میں دیکھ رہا ہوں، ان میں جو کم درجے والے عبادت گزار ہے کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ لی ان کو بھی میں دیکھ لوں گا۔ محبوبہ جو نہیں پڑھتے پھر بھی مانتے ہیں، نہیں پڑھتے پھر بھی مانتے ہیں، محبوبہ ان کے لیے تو اعلان کر، بڑے بڑے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے میں اعلان کروں گا ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، میں بخشنے والا بھی ہوں، مہربان بھی ہوں، نماز پڑھنے والے تجھے بخش دوں گا، زکوٰۃ دینے والے تجھ پر رحم کروں گا، حج ادا کرنے والے تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، قرآن پڑھنے والے تجھ پر اپنی عطاؤں کے بارش برساؤں گا۔ ان اللہ غفور الرحیم میری ذات ہے۔ محبوبہ جو نکمے ہوں گے ان کے لیے تو اعلان کر، یا اللہ کیا کروں؟ میں کہہ دے صفاتی امتی لأہل الکبائر، آئے نکمے ہو تسی گھبرانا نہیں، میں نبی تہاڑے نال ہاں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ میں شفاعتی امتی لأہل الکبائر، ان کبیرہ گناہگاروں میں وہ ہیں جو نبی کے وفادار ہیں، نبی کے غدار اس میں شامل نہیں، نبی کے غدار ان میں شامل، نبی کے ناموس پر حملہ ہوتا رہے میاں مٹھو بن کر ہم سوتے رہے، وہ بندے اس میں شامل نہیں، ناموس صحابہ پر حرمت قرآن پر حملہ ہو، بندہ میاں بن کر سوتا رہے کوئی گال نہیں، رب آپ پہ نبڑ لے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا تھا، ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہاں ہونا انا قائدون، اے موسیٰ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، رب انی لا املکو، اپنے رب سے کہو کہ وہ خود ہی نبڑ لے ان سے۔ رب نے کہا موسیٰ کوئی بات نہیں، جو تیرے ساتھ جائیں گے میں ان کو بڑے بڑے اعزازات دوں گا، جو تیرے ساتھ نہیں جائیں گے کسی کو باندر بناؤں گا، کسی کو خنزیر بنا دوں گا۔ یہ ان کبائر گناہگاروں میں وہ گناہگار ہیں
جو عبادت میں کمزور ہیں مگر عشق و محبت میں کمزور نہیں ہے. نبی کی ناموس کا مسئلہ آئے تو وہ بے غیرت نہیں ہو جاتے، وہ غیرت مند ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. اور رب کائنات نے صدی کے اندر ہمیں دکھا دیا ہے کہ جو نبی کی ناموس کا پہرے دار ہوتا ہے رب اس کا پہرا کیسے دیتا ہے کہ جس کو میڈیا میں نہ دکھا رہا ہو، جس کو دنیا کی طاقتیں دنیا کی آنکھیں نہ دیکھ رہی ہوں، اللہ کی آنکھ کیسے دیکھتی ہے. جیتا ہے تو شان سے جیتا ہے، دنیا سے جاتا ہے تو بڑی شان اور دھوم دھام سے جاتا ہے. کہتے ہیں عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے گھوم کے نکلے. رب نے دکھا دیا داتا کی نگری میں عشق رسول کی شمع کو روشن کرنے والے خادم حسین، داتا کی نگری میں میرے محبوب کی ناموس کا پہرا دینے والے خادم حسین. ساری حیاتی حسین پاک کے خادم بن کر زندہ رہے. اور جب وقت وصال آیا، داتا کی دہلیز کے سامنے سے جنازہ گزرا، داتا نے بھی مسکرا کے کہا تو یہاں آ کے کہتا تھا، میری شان کو بیان کرتا تھا، میری عظمت کو بیان کرتا تھا. اور داتا کی چوکھٹ کا پہرا دینے والے خادم آج دیکھ لاہور میں رب نے کیسا رنگ لگا دیا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اللہ اکبر. رب زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. دیکھو تو اسی کیسا خادم حسین آیا، ہمارے ایک ہی چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی دین کا خادم بنا گیا ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یہ عشق مصطفیٰ کی مستی ہے، یہ عشق مصطفیٰ کی چاشنی ہے، یہ عشق مصطفیٰ کی لذت ہے. رب کائنات نے فرمایا میں نے تمہیں اتنا سوڑا بڑھایا اور تم دھوکے میں رہ گئے، تم نے اپنے رب کو بھلا دیا، خواہش نفس کے لیے اپنے رب سے دور ہو گئے. تم نے حلال کو حلال نہ سمجھا، حرام کو حرام نہ سمجھا، تم نے کسی کے حق کو حق نہ جانا، کسی کی محبت اور شفقت کے لحاظ کو بھی نہ سمجھا. تو میں کہ تم ہر چیز سے دور ہوتے گئے، اتنے دور ہو گئے کلا بل تکذبون بالدین کہ تم انصاف کے دن کو بھی جھٹلا بیٹھے. انصاف کے دن کو بھی جھٹلا بیسے کہ جس دن انصاف کا ترازو تولا جائے گا. قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اللہ کے سامنے ترازو تولا جانا ہے. وہاں پر پتہ چلے گا کہ کھوٹا کون ہے اور کھرا کون ہے. خادم صاحب کہتے تھے جب آئے گا دن حشر کا پھر پتہ معلوم ہوگا کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے. ہم نے دنیا میں لائٹ لے لیا، ہر چیز کو لائٹ لے لیا. ووٹ بھی ڈالنے گئے تو ہم نے لائٹ لیا، وہ برادری ایڈی وڈی برادری ناراض ہو جائے گی، انہوں نے دیتا تو وہ ناراض ہو جائے گا. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جو نبی کے نام پہ جس نے مانگا ہے اس کو نہ دیا تو گنبد خضرا کا مکی ناراض نہیں ہوگا. گنبد خضرا کا مکی ناراض نہیں ہوگا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان کی. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر، قیامت میں تو مان رہا ہوگا مگر وہ نہیں مان رہے ہوں گے. قیامت میں تو ترلے لے رہا ہوگا، ترلے یوں ہاتھ منہ میں دے کر اپنے ہاتھ کو تو دانتوں کے نیچے دے کر پیسے گا، کہے گا ہائی ہاتھا یا اللہ افسوس افسوس ہم نہ سمجھ سکے، افسوس ہم نہ سمجھ سکے. اللہ فرمائے گا آپ سمجھنے کے لیے کیا کرو گے؟ یا اللہ پھر ہمیں بھیج دے، پھر ہمیں بھیج دے. مالک نے کہا پہلے بھی تو تمہیں بھیجا ہی تھا نا، اتنے کروڑا بر اپنا دیدار کراتا رہا، پھر جسم کا لباس پہنا کر دنیا میں بھیجا، مجھے بھلا دیا. دنیا کی لذت کو دیکھ کر تو میرے دیدار کی لذت کو بھلا بیٹھے، دنیا کی چاہت کو دیکھ کر تو میری چاہت کو بھلا بیٹھے. فرمایا کہ موقع ایک بار ہی ملتا ہے، ایک بار ہی موقع ملتا ہے. اور شہید کو جب پوچھا جائے گا شہید
اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں۔ اور میں کہتا ہوں، میرا وجدان کہتا ہے، جب ملک ممتاز سے، غازی علم الدین شہید سے اللہ نے نعمتیں دے دے کے پوچھا ہوگا، بتاؤ علم الدین، بتا ممتاز قادری، اور تجھے کیا چاہیے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، دے دے کے رب پوچھے گا بتا تجھے اور کیا چاہیے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا، کیونکہ تم چھوٹے کے مہمان نہیں ہو، کسی چھوٹے کے مہمان نہیں ہو، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، عظمت والے بڑے، اپنے محبوب، اپنے کبریا، اپنے رب کے مہمان ہو، رب کے مہمان ہو۔ وہ رب ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، اس رب کے مہمان مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا طلب کرتے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ ثم اوحا، یا اللہ پھر زندگی دے، یا اللہ پھر زندگی دے۔ اللہ نے پوچھا ہوگا بتاؤ اس زندگی کو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہوگا یا اللہ تیرے محبوب کے نام پہ فدا کریں گے۔ پھر وہی پھانسی کا پھندا ہو، تیرے نام کا، تیرے محبوب کے نام کا نعرہ ہو، اور پھندا یوں لگائے اور سیدھا کملی والے کا دیدار ہو جائے۔ وہ جو لذت تھی، اور جب روح نکل رہی ہو مالک تیرے محبوب کا جلوہ بھی دیکھیں، تیرا بھی جلوہ دیکھیں، وہ جو لذت آشنائی اور لذت دید تھی پھر کبھی میسر نہیں آئے گی۔ یا اللہ پھر ہمیں بھی ثم اوحا ثم اقتل ثم اوحا ثم اقتل ثم اوحا ثم اقتل، یا اللہ زندگی دے، شہید کیے جائیں، پھر زندگی دے، پھر شہید کیے جائیں، پھر زندگی دے، پھر شہید کیے جائیں۔ یا اللہ تمنا یہی ہے تیرے نام پہ زندہ رہے، تیرے نام پہ فدا ہو جائیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا اللہ میری نمازیں، میری قربانی، میری حیاتی، میری موت مالک سب تیرے لیے ہے، سب تیرے لیے ہے۔ تو زندگی کا حصول یہی ہونا چاہیے، زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے، پھر زندگی کامیابی کے راستے پر چلے گی۔ تو اے انسان اب بھی بیدار ہو جاؤ، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں دولت کے نشے نے بوڑھا کر دیا، تھکا دیا، ہلاک کر دیا۔ تم بھول گئے کہ اللہ کی ذات ہے، تم بھول گئے اللہ کے ساتھ آشنائی ہے، تم بھول گئے اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تم بھول گئے اللہ کے ساتھ نسبت ہے، تم اس چیز کو بھول گئے کہ تمہیں رزق دینے والا کون ہے۔ تم دنیا داروں کے دروازوں پر جاتے رہے، ذلیل و خوار ہو کے آتے رہے۔ آج دیکھو تمہارا مالک تمہیں کیسے نواز رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہماری ماں کا جنازہ خادم حسین رضوی کے جنازے سے بڑا کیوں نہیں ہوا؟ پھر کہتے ہیں جنازہ نہیں ہوا تو اب جلسہ بڑا کر کے دکھانا ہے۔ وہ جلسے اور کمپیئر کو تم اپنا جلسے اور جنازے کو آپس میں کمپیئر کرتے ہو۔ تمہارے جلسے کے اندر تو بے وضو لوگ آئیں گے، وہ جو تمہاری دہاڑی دار ہوں گے، جن کو پیسے دے کر لاؤ گے۔ خادم حسین کے جلسے میں کبھی دیکھو ایک سمت میں نبی کے شہزادے سید نظر آتے تھے، دوسری سمت میں نبی کے علم کے وارث علماء نظر آتے تھے۔ جنازے کی ایک سمت کے اندر دیکھتے تھے تو ولایت کے وراثت ولی نظر آتے تھے، دوسرے کی طرف دیکھتے تھے تو علی کے مہر یافتہ اللہ کے غوث اور قطب نظر آتے تھے۔ تم غوث، تم اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ عاشق کے جنازے میں عشق والے جایا کرتے ہیں، دہاڑی والے نہیں جاتے۔ دہاڑی والے دیکھو عام جنازوں پہ لوگ جاتے ہیں نا، 2 منٹ بھی لیٹ ہو جائے کہتے ہیں چھتی کرو مولوی صاحب، چھتی کرو، جنازہ پڑھاؤ، اسی جانا، اگے بھی کام جانا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہاں پر ایک بندہ وضو کر رہا ہے تو عالم دین نے موقع سمجھا کہ چلو یہاں پر کوئی آخرت کے حوالے سے، موت کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کر دیتے، ادھر حدیث پاک بیان ہوتی، ساتھ آواز حضرت صاحب سارے آگے صفحہ بڑھ گئے، چلو نماز پڑھا دیا۔ حدیث پاک کا تقدس بھی سامنے نہیں ہوتا، حالانکہ نبی پاک سرکار کی جب حدیث پڑھی جائے یہ تسبیح کرنا، یہ ذکر اذکار کرنا سب بند کر دو۔ صحابہ کرام سرکار کی بات کو ایسے سنتے تھے جیسے پرندے سر کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے تھے نا، تو پرندوں کو بھی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ پرندے سمجھتے تھے ہم کسی خشک تنے کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں، جو جامد و ساکن چیز ہے۔
اور ہم نبی کی حدیث بھی سن رہے ہوتے ہیں، موبائل فون سے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ادھر دیکھا، کبھی اس کو شرارت کے، کبھی اس کو دیکھا، اور نبی پاک سرکار کا فرمان ہے۔ تو مولوی صاحب جنازے کے لیے ایک حدیث بیان کرتے تھے، مولوی صاحب بس کرو، ہنسفہ بڑھ گیا، گرمی بڑی ہے، سردی ہے تو ٹھنڈ بڑی ہے، جنازہ پڑھاؤ چھیتی سے کمت بھی جانا ہے۔ لیکن خادم حسین رضوی کے جنازے میں کسی نے یہ کہا؟ بولو، 10 بجے کا ٹائم تھا، 1:45 بجے جنازہ ہوا، اور جتنی دیر جنازے میں رہے عشق بڑھتا رہا، گرمی بڑھتی رہی، شدت بڑھتی رہی، اور دل بے قرار ہوتے رہے، اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگتے رہے، اور کیا فضائیں تھی کہ کاش آج اس اجتماع کے اندر جن کا نعرہ لگ رہا ہے وہ ماہ مبین آ کے جلوہ دکھائیں، ان کو خبر ہو جائے کہ امتی کیسے تڑپ رہے ہیں۔ خبر تو ہے میرے نبی کو، خبر تو ہے میرے نبی کو، خبر تو ہے میرے نبی کو کہ کون کون میرے عاشق کے جنازے میں آیا ہے۔ لیکن جب کملی والے اگر اس وقت سامنے ظاہری طور پہ، ویسے تو جبریل بھی موجود تھے، رحمت کے فرشتے اتنی تعداد میں تھے، اتنی تعداد میں تو یہاں پر انسان نہیں تھے جتنے فرشتے موجود تھے، تو کملی والے بھی ضرور تشریف لائے ہوں گے، میرے آقا بھی ضرور تشریف لائے ہوں گے۔ ہاں، لیکن جن آنکھوں کو اللہ نے بصارت دی انہوں نے دیکھا ہوگا، جن کو قوت نہیں دی انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، تو رب کائنات نے صدی میں دکھا دیا، کہا کہ جو کچھ مرضی کرتے رہو، جس کو عزت میں دیتا ہوں اس جیسی عزت کوئی بنا نہیں سکتا ہے، اس جیسی عزت کوئی بنا۔ شداد بڑی دولت کا مالک تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نیک عمل کرو، پیسہ خرچ کرو، اللہ جنت دے گا۔ اس نے کس چیز کی جنت؟ میں سونے اور چاندی کی ہے، زمرد اور یاقوت کے ہیں، اس میں ہر انواع و اقسام کے پھل موجود ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں ہیں۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ رب نے کہا بنا کے دکھا، جو میں بنائی اس جیسا کوئی بنا سکتا، اس جیسا کوئی بنا سکتا، اور تم تو ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، مکھی کا ایک پر نہیں بنا سکتے۔ شداد نے پوری جنت کو بنا دیا، بنانے کے بعد معمار کہتے ہیں کہ بنا دیا ہے، کیسے بنائی ہے؟ دیواریں چاندی کی ہیں، محل سونے کے ہیں، دروازے زمرد اور یاقوت سے مرصع کر دیے ہیں، اس میں طرح طرح کے انواع و اقسام کے پھلدار درخت لگا دیے ہیں۔ افتتاح کرنے جا رہا ہے، دیکھنے جا رہا ہے، خوبصورت عورتیں بیچ میں چھوڑ دی۔ جب وہ دیکھنے گیا، قدم اٹھایا اندر داخل ہونے کے لیے، قدم ہوا میں تھا۔ رب نے اسرائیل سے کہا قدم نیچے جانے سے پہلے اس کو واپس بھیج دو، اسے مار دو، اس کو بتاؤ کہ تو طاقتور ہے کہ میں طاقتور ہوں، میں رب ہوں، میں زندہ کرنے والا ہوں، میں رب ہوں، میں زندہ کرنے والا ہوں، جو چاہوں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں۔ اللہ نے جس خادم کی شان بنائی ہے وہ جیسی شان کوئی بنا سکتا نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عشق نبی ایسا عطا کرے کہ ہم ان کی محبت میں فنا ہو جائے، ایسی محبت ملے کہ دائیں بائیں ہر اطراف کی محبت ہمیں بھول جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ پروردگار عالم پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری آج کی اس درس قرآن کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک الملک، جو ہم نے کلمات طیبات کہے سنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آقا کریم علیہ السلام کے دست کرم کا صدقہ مالک اس کا ثواب امت مسلمہ کے جتنے بھی چھوٹے بڑے مرد و زن، بچے بوڑھے جوان اس دنیا کو چھوڑ گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ننیال و ددیال میں، سسرال و کربا، دوست احباب میں جتنے بھی اس دنیا فانی کو چھوڑ چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما۔ یا اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمارے درس قرآن میں آنے والے، درس قرآن سننے والے جو ایک مرتبہ بھی آیا، یا اللہ ایک مرتبہ بھی نشست کا حصہ بنا رہا، یا چند لمحوں کے لیے حصہ بنا رہا،
ان میں سے بھی کوئی دنیا کو چھوڑ چکا ہے تو مالک اس کی بخشش فرما۔ اے مالک الملک اپنے حبیب کا صدقہ جتنے ہمارے احباب یہاں موجود ہوتے ہیں، ان کے عزیزوں میں اقربا میں جتنے دنیا کو چھوڑ چکے ان سب کی بخشش فرما۔ ہمارے درس قرآن کے ساتھی ہیں حاجی خلیل صاحب، ان کی والدہ ماجدہ وفات پا چکی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرما۔ اے مالک الملک آج کے درس قرآن کے لیے لنگر کا اہتمام کرنے والے ہمارے عزیزم سید محسن بخاری صاحب، جنہوں نے محبت کا اظہار کیا اور لنگر کا اہتمام کیا شاقان رسول کے لیے، مالک ان کی دین و دنیا کو بہتر فرما، مالک ان کی آخرت کو بہتر فرما۔ یا اللہ جس نیک ارادے کے ساتھ انہوں نے یہ اہتمام کیا ان کے نیک مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بچے بچیاں، جتنے جوان، جتنے خواتین اس درس قرآن کا حصہ بنتے ہیں یا بنتے رہے، ان کے گھروں کو شاد و آباد فرما۔ اے مالک الملک ہمارے دلوں کو اخلاص سے منور فرما۔ یا اللہ منافقت، حسد، کینہ، بغض سے محفوظ فرما۔ اس ادارے میں جتنے بچے اور بچیاں دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مالک ہمیں ان کا معاون و مددگار بننے کی توفیق عطا فرما اور انہیں دین کے میدان میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جو ہمارے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں، مالک ان کے گھروں پر بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ان کے پریشانیاں، دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا